جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو پریشان کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائی تھیں. ان میں سے ایک کمیٹی تو اسپیشل تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پریشان کرے. ایک مرتبہ کا کیا واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا فرما رہے تھے. کم بخت عقبہ ابن معیط آیا اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل پڑی، آنکھیں باہر آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپنے لگے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس واقعے کو دیکھا، دوڑے ہوئے آئے اور عقبہ بن معیط کو دھکا مار کے الگ کیا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس لیے ان کو ستا رہے ہو، مار رہے ہو کہ وہ صرف ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادمرا ہو گئے. ایک مرتبہ کم بخت ابو جہل اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ تم لوگوں کو ہمیشہ کے لیے محمد سے نجات مل جائے گی. کل میں اس کے سر کو کچل دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا، پھر تم لوگ چاہیں میرا ساتھ دو یا نہ دو، تمہاری مرضی. لوگوں نے کہا، ابو الحکم آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے نجات دلائیں گے تو ہم آپ کا ساتھ کیوں نہ دیں، ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے. ابو جہل نے کہا کہ کل محمد حرم میں نماز کے لیے آئے گا، میں ایک بڑا سا پتھر لوں گا اور اس کے سر پہ اس زور سے ماروں گا کہ اس کا سر کچل جائے گا اور اس کی موت وہیں پہ ہو جائے گی. وہ کم بخت ابو جہل بڑا سا پتھر لا کے حرم میں چھپا کے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں. کم بخت ابو جہل وہ بڑا سا پتھر لے کے آگے بڑھتا ہے. اس کے لوگ ٹکٹکی باندھے ہوئے ابو جہل کو غور سے دیکھنے لگتا ہے. ابو جہل آگے بڑھتا جاتا ہے. کچھ دور کے بعد ابو جہل اپنے پاؤں کو روک دیتا ہے اور پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے. اب ان کے لوگ جو دیکھ کر مزہ لے رہے تھے وہ کہنے لگے، ابو الحکم خیریت تو ہے؟ آپ آگے بڑھ رہے تھے، اچانک پیچھے کیوں آ گئے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے آگ کی خندق نظر آئی، اگر میں ایک قدم آگے بڑھاتا تو میں اس میں گر جاتا اور میری موت ہو جاتی. ایک روایت کے اندر آتا ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ میری طرف اونٹ کی طرح ایک خطرناک جانور لٹکا جو میری جان لینا چاہتا تھا. اگر میں ایک قدم آگے بڑھاتا تو وہ میری بوٹی کر دیتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان فرمایا کہ وہ خطرناک جانور یا وہ آگ جو خندق کی شکل میں ابو جہل کو نظر آئی، وہ دراصل میں حضرت جبریل امین تھے. اگر ابو جہل ایک قدم آگے بڑھاتا تو اس کا انجام بہت برا ہوتا. ایک مرتبہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا کر رہے تھے. کم بخت ابو جہل بھی وہاں پہ موجود تھا. اس نے کہا، تم میں سے کون ایسا مرد ہے جو فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجھڑی لائے اور محمد جب اپنے سر کو سجدے میں رکھے تو اس اونٹ کی اوجھڑی کو محمد کے پشت میں ڈال دے. کم بخت وہاں پر بھی عقبہ بن معیط تھا. اس نے کہا، میں ہوں. وہ کم بخت جاتا ہے، اونٹ کی اوجھڑی کو لاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، وہ کم بخت اونٹ کی اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت میں ڈال دیتا ہے، جس کی بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر پاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا پاتے. ادھر وہ کم بخت لوگ ہنسے جا رہے ہیں
اور ہنس ہنس کے ایک دوسرے پہ گرے جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت کم تھی، دوڑی دوڑی ہوئی آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت سے اس اونٹ کی اوجڑی کو ہٹاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سارے واقعات کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری نظروں کے سامنے یہ سارا عمل ہو رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ان لوگوں سے مقابلہ کر سکوں۔ تو محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے، ان واقعات کو آپ کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اچھے کام کے لیے آگے بڑھیں گے، لوگ آپ کے دشمن بنتے چلے جائیں گے، لوگ آپ کو اس اچھے کام سے روکیں گے۔ بالخصوص سب سے پہلے جو مخالفت کے لیے کھڑے ہوں گے وہ کوئی دوسرا نہیں، وہ کوئی الگ آدمی نہیں ہوگا، وہ سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہی گھر والے آپ کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ابو جہل کون تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو جہل، لیکن ابو جہل نے عداوت میں، دشمنی میں، حرص میں آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکا۔ لیکن اس وقت ہمیں کس چیز سے کام لینا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اگر ہم صبر کے دامن کو تھامے رکھیں گے اور اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ اللہ ہم تمام کو